کوئی چیز بھی میں کروں تو مجھ پر الزام ڈالا جاتا ہے کہ تمہیں کس نے بتایا، کیا یہ کا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اوکے، اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین اسے پکڑتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ تم نے ہی حکیم لطیف کو قتل نہیں کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شرلیون اپنی جیب سے اپنے بیگ سے ایک انگوٹھی نکالتا ہے جو ولیمز کی ہوتی ہے، اور وہاں پر پڑا مکتوب جو حکیم لطیف جس پر دستخط ہوئے ہوتے ہیں صرف اور صرف بیلین کے، اور وہ سب چیزیں ان کو پکڑاتا ہے، جس کے باعث صلاح الدین پوری طرح سے غصے سے یہ متاثر ہو جاتے ہیں کہ واقعی حکیم لطیف کے قاتل مل گئے ہیں۔ بیلین اور ولیمز یہ دونوں ہی حکیم لطیف کے قاتل ہیں، اور اس کے باعث ہم یہ بھی جانتے ہیں گوکبورو ہم نے ایک ایپیسوڈ میں دیکھا تھا جو کہ 73 ایپیسوڈ تھی۔ 73 ایپیسوڈ میں ہم نے کیا دیکھا کہ گمشتگین نے اپنی فتنہ بال چالوں سے جو کہ قیماز کو اپنی سائڈ کرنے کی باعث اور اپنے سائڈ پہ کرنے کے حق سے اسے ایک سونے سے بڑا صندوق فراہم کرتا ہے، اور اس کے باعث آپ سبھی جانتے ہو کہ وہاں سے نکالنے کے لیے ان کو ایک ایسی چال چلنی ہوتی ہے، اور اس چال میں آپ سبھی جانتے ہو کہ اس چال میں گوکبورو کا پوری طرح سے ہاتھ ہے، اور گوکبورو کو اپنے ساتھ میں لا کر وہ قیماز کو سونا دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور جس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قیماز کو سونے کے لیے جو جگہ منتقل کرتے ہیں وہ ہوتی ہے قیماز کے لیے اپنے ہی گمشتگین کے وطن میں۔ گمشتگین اپنے ہی ضلع میں اور اپنے ہی وزیر کے وطن میں گمشتگین کو سونا فراہم کرنے کی آفر پیش کرتا ہے، جس کے بعد یہ پیشکش سن کر قیماز خوشی سے کہتا ہے کہ میں اب آپ کے ہمیشہ تابعدار رہوں گا، اور ہم نے دیکھ تو لیا کہ صلاح الدین کو اور آخر نور الدین زنگی کو مارنے کے لیے اور اس کی پوسٹ حاصل کرنے کے لیے گمشتگین نے آخر کون سی چالیں چلی۔ تو اس کے باعث آپ سبھی جانتے ہو کہ جب نور الدین زنگی کی وفات ہوئی تھی تو اس نے گمشتگین کو چند الفاظوں میں جو کہ 2 ٹوک الفاظوں میں جانے سے پہلے موت کے قریب جب تھا اس وقت اس نے کہا تھا کہ سلطان نور الدین زنگی میں اپنا تخت دمشق کا تخت مطلب کہ شام کا تخت صلاح الدین کے سپرد کرتا ہوں، اور جب کہ یہ سننے سے پہلے یہ سن کر وہ وہاں سے مطلب کہ وہ وفات پا گئے، اور گمشتگین نے ہر چیز سنی اور گمشتگین جیلس ہوا، اور گمشتگین نے صلاح الدین کو یہ نہیں بتایا، اور وہاں پر جو وزیر اصفہانی آئے اور وزیر اصفہانی نے کہا کہ کیا وزیر نے کچھ مرتے سمے کچھ کہا تھا، لیکن گمشتگین وہاں پر خاموش تھا، گمشتگین وہاں پر نہیں بولا، اور گمشتگین نے اس کی ذرا سی بات بھی نہیں ڈولی اور اسے کچھ بھی نہیں بتایا، اور گمشتگین وہاں پر صرف خاموشی اختیار کر کھڑا رہا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس نے اپنا بھی انتخاب کیا کہ میں بھی شام کی پوسٹ کے لیے حقدار ہوں، اور آخرکار اپنے فتنوں سے وہ اپنی گھٹیا چال میں کامیاب ہوا اور اس نے شام پر حکمرانی کرنی شروع کر دی ہے۔ اور ناظرین آپ سبھی جانتے ہوں کہ آپ میں سے بہت سے ایسے ناظرین بھائی ہیں جنہوں نے کمنٹس میں یہ لکھا ہے کہ آخر گمشتگین کی موت کب ہوگی۔
تو ناظرین ان قریب ہی گمشتگین کی موت واضح ہو جائے گی، گمشتگین ان قریب ہی مارا جائے گا اور گمشتگین کو بہت بڑی سزا بھی ملے گی۔ تو بہرحال حقیقت سے آپ کو آگاہ کیا، اور ہر اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دو اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی لازمی امپریس کر دو، جو کہ آپ سبھی جانتے ہو کہ حکیم لطیف کے مرنے کے بعد صلاح الدین پوری طرح سے غصے میں ہے اور وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گوکبورو اپنے اس سونے جس فریضے پر گوکبورو کو گمشتگین نے فتنے کے اندر پھنسا کر اور کس سازش کا شکار بنا کر اسے قیماز کو سونا دینے کے لیے انتخاب کیا تھا اس کا، اور اسے وہاں سے سونا غریبوں میں تقسیم کرنے کی بات کہہ کر اور انہیں کام کہنے کے بجائے اس نے وہاں سے اسے روانہ کر دیتا ہے کہ تم یہ سونا لے کر وہاں پر چلے جاؤ اور قیماز بھی وہاں آ جائے گا، جو کہ گوکبورو اصلیت سمجھے بغیر ہی یہ اچھا کام سمجھنے کے طور وہاں سے سونا اٹھاتا ہے، اور گوکبورو وہاں سے سونا لے کر سفر کے لیے منتخب اور روانہ ہو جاتا ہے۔ جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سونا لے کر جب گمشتگین سے ہو جاتا ہے تو راستے میں انہیں بہت سے ایسے ڈاکو نظر آتے ہیں اور سب کچھ نظر آتا ہے، اور اس کے باعث ہم سب جانتے ہیں کہ گمشتگین جب سونے کو بھیجتا ہے تو اس کے پیچھے حفاظتی سپاہی بھی بھیجتا ہے تاکہ سنل جانے میں سونے کے بجائے کوئی پریشانی نہ ہو۔ قیماز کو بھی اس کے ساتھ بھیج دیتا ہے، اور جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قیماز وہاں پر چلتا ہے اور قیماز کو وہاں پر ایک ایسی چیز نظر آتی ہے جو یقیناً ہم سب کو حیرت انگیز کر دیتی ہے۔ تو چلیے ناظرین، قیماز کو آخر کیا چیز نظر آتی ہے اور قیماز کیوں چوک جاتا ہے؟ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہو کہ قیماز نے اپنی ہر بات ماننے کے لیے اتنا بڑا صندوق، ایک سونے کا صندوق لیا ہے، تو قیماز کو کوئی ایسا کام تو کرنا ہی ہوگا جس کی وجہ سے وہ ایک بہت غلط سازش میں گرنا ہے اس نے، اور ایسا ہی ہوتا ہے ناظرین، وہ بہت غلط کام کرتا ہے جس کے باعث وہ ایک ایسا غلط کام کرتا ہے کہ وہ کہیں گر جاتا ہے، اور وہاں پر اسے اس کے کیے کی سزا کارا تیغن نہیں دیتا ہے، اور قیماز کو مارنے والا بھی کارا تیغن ہی ہوتا ہے۔ وہاں پر کارا تیغن آتا ہے اور ان سب کو مار کر ہلا جاتا ہے، اور ہم سب دیکھتے ہیں، اور اس کے باعث جو ہمیں سیناریو دیکھنے کو ملتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہائی کمفرٹیبل اور ہائی لیول کے ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، سب کو، آپ لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے میری ویڈیوز دیکھی اور ویڈیوز میں آپ لوگ آئے اور ویڈیو کو جوائن کیا۔ تو میرے بھائی سبسکرائبر والے میرے بھائی جتنے بھی سبسکرائب والے ہیں ان سب سے میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھ لیا کرو، کیونکہ ناظرین اتنی محنت سے ہم ویڈیوز بناتے ہیں اور آپ لوگ ویڈیوز کو لائک اور اینڈ سبسکرائب بھی نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو واچ بھی نہیں کرتے۔
تو ناظرین براہ راست آپ کے آگے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کرو اور ویڈیو کو واچ بھی کیا کرو۔ تو آپ کو ایک اور اہم اپڈیٹ سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جو یقیناً بہت ہی زیادہ زبردست ثابت ہوگی۔ ناظرین آپ سبھی جانتے ہو کہ ارحان غازی بہت جلد ہمیں پاکستان میں نظر آئے گی، جو کہ اب ہمیں انڈیا میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ انڈیا کی بہت سے ایسے چینلز ہیں جس پر ہمیں ارحان غازی اردو ڈبنگ میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، ہندی ڈبنگ میں، اردو ڈبنگ میں، کیونکہ انڈیا میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ارحان غازی سیریز کو بہت زیادہ چاہنے والے لوگ ہیں اور وہ ہمیشہ ارحان غازی کو پسند کریں گے اور پسند کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کو ضرور لکھیے اور آپ ہمیں بتائیے۔ تو آپ کی اس رائے پر بھی لازماً تشکیل سے ویڈیو بنائیں گے۔ اور جیسا کہ مجھے بہت سے لوگ یہ کمنٹس بھی کرتے ہیں کہ براک ایکسفورڈ کی واپسی یا براک ایکسفورڈ نے آخر اس سیریز کو کیوں چھوڑا؟ تو ناظرین براک ایکسفورڈ کی سیریز سے چھوڑ جانے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، فی الحال جو وجہ میں آپ لوگوں کو ابھی نہیں بتا سکتا، تو آپ کو وہ وجہ بھی ضرور بتائیں گے، کیونکہ اس وجہ میں آپ کو کچھ ایسی تفصیلات بتانا چاہتا ہوں جو یقیناً ہم سب کو ہلا کر رکھ دے گی۔ تو چلیے آپ کو وہ وجہ بھی بتاتے ہیں اور سب لوگوں کو یہ معلوم بھی ہو جائے گا کہ کس طرح سے براک ایکسفورڈ نے آخر قررت عثمان کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا اور آخر کس وجہ سے محمد بزدار نے ارحان غازی کو چلانے کا اعلان الاؤڈ کیا تھا۔ تو چلیے ناظرین جیسا کہ تھوڑی وقت پیچھے چلے جاتے ہیں کہ سیزن 6 میں ہمیں جب براک ایکسفورڈ کا اولوگون منگول سے مطلب کہ اولوگون جیسے منگول سے ٹاکرا ہوا تھا، تو اولوگون نے ارحان غازی کو عثمان غازی کو جو کہ اصل میں براک ایکسفورڈ کو زنجیروں میں جکڑا اور اسے وہاں پر کھینچا، تو یقیناً ہمیں ایسے سینیریو دیکھنے کو ملے جس میں ہمیں بہت سی کنفیوژن نظر آئی اور ان کنفیوزڈوں میں براک ایکسفورڈ نے محمد بزدار کو کچھ ایسے الٹے سیدھے سوالات کیے جس کے باعث محمد بزدار نے براک ایکسفورڈ کو ایک ایسا جملہ کہا جس سے براک ایکسفورڈ کو اس سے بھی زیادہ غصہ ہوا اور براک ایکسفورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس سیریز کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اسی وجہ سے اسی دن سے براک ایکسفورڈ نے بہت بڑی ڈیمانڈ کر دی تھی جو کہ ترکیش کے 40 لاکھ لیرہ براک ایکسفورڈ نے مانگ لیے، اور محمد بزدار کو بھی اس پر غصہ تھا اور محمد بزدار نے انسٹاگرام پر جو عثمان غازی سیریز کو چھوڑنے کی پوسٹ لگائی تھی، براک ایکسفورڈ کی یہ پوسٹ دیکھ کر محمد بزدار کو غصہ آیا اور محمد بزدار نے مذاق میں اسے سچ میں اس سیریز سے نکال دیا اور اس سیریز سے نکالنے کے بعد براک ایکسفورڈ بہت ہی زیادہ کنفیوز ہوئے اور بہت زیادہ تباہی میں رہے، اور اسی وجہ سے براک ایکسفورڈ نے اب ایک نئی شروعات کی ہے اور نئی سیریز کا آغاز کیا ہے۔ اس سیریز میں دیکھو ہمیں کیا چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اور کیا ہمیں کچھ سینیریو دیکھنے کو ملیں گے۔ تو بہرحال ہر چیز آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی اور ہر چیز سے آپ لوگ آگاہ ہو جائیں گے۔ بٹ جو بھی میں نے آپ کو بتایا
آف کورس صحیح تھا یا غلط تھا، یہ ایسا ہی ہے کیونکہ میں نے آپ کو 100% ریئل آفیشلی اپڈیٹ دی ہے جو یقیناً آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو چلیے ہم اپنی پچھلی ویڈیو کی طرف ہی بڑھتے ہیں، جو کہ ہماری پچھلی ویڈیوز ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ارحان غازی میں آخر ایسے کون سے سینیریو دکھائے جائیں گے اور آخر ہمیں کون سے ایسے فٹ فائٹنگ سینٹین دکھائے جائیں گے۔ تو ناظرین، جیسا صلاح دل کے اندر سیزن 3 میں ہمیں کچھ ایسے واقعات ہیں جو ہمیں دیکھنے کو ملیں گے، کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہم سنیں گے، دیکھیں گے، اور کچھ ایسی سیٹنگز بھی ہیں جو یقیناً طور پر کی جائیں گی، اور وہ سیٹنگز کر براک ایسفورڈ سیریز کو کافی زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کو ضرور لکھیے اور آپ ہمیں بتائیے۔ تو آپ کی اس رائے پر بھی لازماً تشکیل سے ویڈیو بنائیں گے، اور جیسا کہ مجھے بہت سے لوگ یہ کمنٹس بھی کرتے ہیں کہ براک ایسفورڈ کی واپسی یا براک ایسفورڈ نے آخر اس سیریز کو کیوں چھوڑا۔ تو ناظرین، براک ایسفورڈ کی سیریز سے چھوڑ جانے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، فی الحال جو وجہ میں آپ لوگوں کو ابھی نہیں بتا سکتا، تو آپ کو وہ وجہ بھی ضرور بتائیں گے، کیونکہ اس وجہ میں آپ کو کچھ ایسی تفصیلات بتانا چاہتا ہوں جو یقیناً ہم سب کو ہلا کر رکھ دے گی۔ تو چلیے آپ کو وہ وجہ بھی بتاتے ہیں، اور سب لوگوں کو یہ معلوم بھی ہو جائے گا کہ کس طرح سے براک ایسفورڈ نے آخر قرص عثمان کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا، اور آخر کس وجہ سے محمد بزدار نے ارحان غازی کو چلانے کا اعلان الاؤڈ کیا تھا۔ تو چلیے ناظرین، جیسا کہ تھوڑی وقت پیچھے چلے جاتے ہیں کہ سیزن 6 میں ہمیں جب براک ایسفورڈ کا اولوگون منگول سے، مطلب کہ اولوگون جیسے منگول سے ٹاکرا ہوا تھا، تو اولوگون نے ارحان غازی کو، عثمان غازی کو، جو کہ اصل میں براک ایسفورڈ کو زنجیروں میں جکڑا اور اسے وہاں پر کھینچا، تو یقیناً ہمیں ایسے سینیریو دیکھنے کو ملے جس میں ہمیں بہت سی کنفیوژن نظر آئی، اور ان کنفیوزڈوں میں براک ایسفورڈ نے محمد بزدار کو کچھ ایسے الٹے سیدھے سوالات کیے جس کے باعث محمد بزدار نے براک ایسفورڈ کو ایک ایسا جملہ کہا جس سے براک ایسفورڈ کو اس سے بھی زیادہ غصہ ہوا، اور براک ایسفورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس سیریز کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اسی وجہ سے اسی دن سے براک ایسفورڈ نے بہت بڑی ڈیمانڈ کر دی تھی، جو کہ ترکیز کے 40 لاکھ لیرہ براک ایسفورڈ نے مانگ لیے، اور محمد بزدار کو بھی اس پر غصہ تھا، اور محمد بزدار نے انسٹاگرام پر جو عثمان غازی سیریز کو چھوڑنے کی پوسٹ لگائی تھی، براک ایسفورڈ کی یہ پوسٹ دیکھ کر محمد بزدار کو غصہ آیا، اور محمد بزدار نے مذاق میں اسے سچ میں اس سیریز سے نکال دیا، اور اس سیریز سے نکالنے کے بعد براک ایسفورڈ بہت ہی زیادہ کنفیوز ہوئے اور بہت زیادہ تباہی میں رہے، اور اسی وجہ سے براک ایسفورڈ نے اب ایک نئی شروعات کی ہے اور نئی سیریز کا آغاز کیا ہے۔ اس سیریز میں دیکھو ہمیں کیا چیزیں دیکھنے کو ملیں گی، اور کیا ہمیں کچھ سینیریو دیکھنے کو ملیں گے۔ تو بہرحال ہر چیز آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی، اور ہر چیز سے آپ لوگ آگاہ ہو جائیں گے۔ بٹ
جو بھی میں نے آپ کو بتایا آف کورس صحیح تھا یا غلط تھا، یہ ایسا ہی ہے کیونکہ میں نے آپ کو 100% ریئل آفیشلی اپڈیٹ دی ہے، جو یقیناً آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو چلیے ہم اپنی پچھلی ویڈیو کی طرف ہی بڑھتے ہیں، جو کہ ہماری پچھلی ویڈیوز ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ارحان غازی میں آخر ایسے کون سے سینیریو دکھائے جائیں گے اور آخر ہمیں کون سے ایسے فٹ فائٹنگ سینٹین دکھائے جائیں گے۔ تو ناظرین، جیسا صلاح دل کے اندر سیزن 3 میں ہمیں کچھ ایسے واقعات ہیں جو ہمیں دیکھنے کو ملیں گے، کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہم سنیں گے، دیکھیں گے، اور کچھ ایسی سیٹنگز بھی ہیں جو یقیناً طور پر کی جائیں گی، اور وہ سیٹنگز کر براک ایسفورڈ سیریز کو کافی زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کو ضرور لکھیے اور آپ ہمیں بتائیے۔ تو آپ کی اس رائے پر بھی لازماً تشکیل سے ویڈیو بنائیں گے، اور جیسا کہ مجھے بہت سے لوگ یہ کمنٹس بھی کرتے ہیں کہ براک ایسفورڈ کی واپسی یا براک ایسفورڈ نے آخر اس سیریز کو کیوں چھوڑا۔ تو ناظرین، براک ایسفورڈ کی سیریز سے چھوڑ جانے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، فی الحال جو وجہ میں آپ لوگوں کو ابھی نہیں بتا سکتا، تو آپ کو وہ وجہ بھی ضرور بتائیں گے، کیونکہ اس وجہ میں آپ کو کچھ ایسی تفصیلات بتانا چاہتا ہوں جو یقیناً ہم سب کو ہلا کر رکھ دے گی۔ تو چلیے آپ کو وہ وجہ بھی بتاتے ہیں، اور سب لوگوں کو یہ معلوم بھی ہو جائے گا کہ کس طرح سے براک ایسفورڈ نے آخر قرص عثمان کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا، اور آخر کس وجہ سے محمد بزدار نے ارحان غازی کو چلانے کا اعلان الاؤڈ کیا تھا۔ تو چلیے ناظرین، جیسا کہ تھوڑی وقت پیچھے چلے جاتے ہیں کہ سیزن 6 میں ہمیں جب براک ایسفورڈ کا اولوگون منگول سے، مطلب کہ اولوگون جیسے منگول سے ٹاکرا ہوا تھا، تو اولوگون نے ارحان غازی کو، عثمان غازی کو، جو کہ اصل میں براک ایسفورڈ کو زنجیروں میں جکڑا اور اسے وہاں پر کھینچا، تو یقیناً ہمیں ایسے سینیریو دیکھنے کو ملے جس میں ہمیں بہت سی کنفیوژن نظر آئی، اور ان کنفیوزڈوں میں براک ایسفورڈ نے محمد بزدار کو کچھ ایسے الٹے سیدھے سوالات کیے، جس کے باعث محمد بزدار نے براک ایسفورڈ کو ایک ایسا جملہ کہا جس سے براک ایسفورڈ کو اس سے بھی زیادہ غصہ ہوا، اور براک ایسفورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس سیریز کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اسی وجہ سے اسی دن سے براک ایسفورڈ نے بہت بڑی ڈیمانڈ کر دی تھی، جو کہ ترکیز کے 40 لاکھ لیرہ براک ایسفورڈ نے مانگ لیے، اور محمد بزدار کو بھی اس پر غصہ تھا، اور محمد بزدار نے انسٹاگرام پر جو عثمان غازی سیریز کو چھوڑنے کی پوسٹ لگائی تھی، براک ایسفورڈ کی یہ پوسٹ دیکھ کر محمد بزدار کو غصہ آیا، اور محمد بزدار نے مذاق میں اسے سچ میں اس سیریز سے نکال دیا، اور اس سیریز سے نکالنے کے بعد براک ایسفورڈ بہت ہی زیادہ کنفیوز ہوئے اور بہت زیادہ تباہی میں رہے، اور اسی وجہ سے براک ایسفورڈ نے اب ایک نئی شروعات کی ہے اور نئی سیریز کا آغاز کیا ہے۔ اس سیریز میں دیکھو ہمیں کیا چیزیں دیکھنے کو ملیں گی، اور کیا ہمیں کچھ سینیریو دیکھنے کو ملیں گے۔ تو بہرحال ہر چیز آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی، اور ہر چیز سے
آپ لوگ آگاہ ہو جائیں گے۔ بٹ جو بھی میں نے آپ کو بتایا آف کورس صحیح تھا یا غلط تھا، یہ ایسا ہی ہے کیونکہ میں نے آپ کو 100% ریئل آفیشلی اپڈیٹ دی ہے، جو یقیناً آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو چلیے ہم اپنی پچھلی ویڈیو کی طرف ہی بڑھتے ہیں، جو کہ ہماری پچھلی ویڈیوز ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ارحان غازی میں آخر ایسے کون سے سینیریو دکھائے جائیں گے اور آخر ہمیں کون سے ایسے فٹ فائٹنگ سینٹین دکھائے جائیں گے۔ تو ناظرین، جیسا صلاح الدین کے اندر سیزن 3 میں ہمیں کچھ ایسے واقعات ہیں جو ہمیں دیکھنے کو ملیں گے، کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہم سنیں گے، دیکھیں گے، اور کچھ ایسی سیٹنگز بھی ہیں جو یقیناً طور پر کی جائیں گی، اور وہ سیٹنگز کر براڈکاسٹ سیریز کو کافی زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ سبھی کو تھینکس اور ویلکم میرے اس چینل پر، کیونکہ اس چینل میں آپ کو ایسی تمام اپڈیٹیں ملیں گی اور تمام ایسے سینز بھی ملیں گے، اور آپ کو ہر ڈرامہ سیریز کا ریویو بھی ملے گا۔ تو براہ راست آپ کو جو چیز، اور اگر کسی بھی ڈرامہ سیریز کی ریویو کے بارے میں پوچھنا ہو تو ضرور کمنٹس میں بتائیے اور ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھیے، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے تمام ایسی اپڈیٹس اور تمام ڈرامہ سیریز پر تبصرے سے ریویو کر سکوں۔ تو جو بھی آپ کے من میں ہے، آپ اپنے من میں جو بھی ہے آپ کے من میں ضرور بتائیے گا، اور ہر چیز آپ کو تمام اپڈیٹس کے ساتھ دیں گے۔ اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لو، کیونکہ ایسی تمام اپڈیٹس اور تمام ریویو آپ کی طرف پہنچتے رہیں گے۔ تو اللہ حافظ، تب کے لیے چلتے ہیں۔